میرے والد صاحب بریگیڈیئر جاوید اکرم ایک 75 سال کے شخص ہیں جنہوں نے 30 سال اس فوج کی نوکری کی. انہوں نے 20 سال سیاست کی اپنا مذہبی فریضہ سمجھ کے. بیسکلی ان کو 50 سال ہو گئے ہیں اس قوم کی خدمت کرتے ہوئے, اور ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ شاید وہ ان کے کوئی ایسے کرپشن کے کیسز نہیں تھے کہ ان کو پریس کانفرنس میں مجبور کیا جاتا. انہوں نے بیسکلی 9 مئی کو وہ 6 بجے تک اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے. ان کو ہارٹ کا مسئلہ تھا. وہ صبح CMH ہو کے آئے تھے. میرے پاس CCTV فوٹیج موجود ہے کہ وہ 6 بجے اپنے گھر میں تھے جب بہت کچھ ہو چکا تھا جناح ہاؤس میں. بہرحال یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ کسی عدالت میں اپنی بے گناہی کو ثابت کریں, شواہد کے سامنے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر سکیں. اور وہ پچھلے 1 سال سے اپنا یہ بنیادی حق استعمال کرنے کے لیے عدالتوں کی طرف راہ تک رہے ہیں. اور میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انٹلیکچولی اتنے کرپٹ ہیں کہ آپ نے 2015 میں آپ نے ملٹری ٹرائل کے خلاف آپ نے فیصلہ دیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے باوجود APS کے سانے کے دہشت گردوں کی ملٹری ٹرائل بھی آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا, ایون دو اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو چکی تھی. اس بات کے باوجود اب 1 سال ہونے کو ہے, آپ نہ یہ فیصلہ ہونے دے رہے ہیں, نہ خود کر رہے ہیں, نہ آپ بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے دے رہے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے, بہت مؤدبانہ گزارش ہے, خدا کا واسطہ ہے اس گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے اپنا یہ فیصلہ کریں کہ ان کو ججز کو یہ اختیار دیں کہ وہ فیصلہ کر سکیں. یہ بہت ہی سمپل ریکویسٹ ہے فیملیز کی طرف سے, اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے. ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جسٹس کورنیلیس کی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے یا جسٹس منیر کی, یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. میرا نام عمیر ہے, میرے کزن ہے میاں عباد فاروق. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 9 مئی کے سب سے پہلے جو ہے وہ قیدی ہیں. 9 مئی کی شام کو ہی ان کو ناحق قید میں گرفتار کر لیا گیا تھا جبکہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہے تھے, اور اس کے بعد سے لے کے اب تک 1 سال سے زیادہ ہو گیا. انہوں نے اپنا ایک بچہ جو ہے اس ملک کے لیے, اس ملک پاکستان کے لیے قربان کر دیا ہے. ان کی بیوی جو ہے اس وقت ایک انتہائی شدید مینٹل ٹراما سے گزر رہی ہے. ان کے جو 3 بچے ہیں وہ روز صبح اٹھتے ہیں, اپنے والد کی راہ دیکھتے ہیں کہ کاش قانون کا دروازہ کھلے گا, آئین کا دروازہ کھلے گا, عدالتوں کا دروازہ کھلے گا اور بینچ بنے گا اور ان کے بابا کی رہائی ممکن ہوگی. لیکن ابھی تک ایسا کچھ دیکھنے میں نہیں آیا. میں اس ملک میں جتنے بھی آئین و قانون کے ادارے ہیں, میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک باپ کو اتنا نہ ستایا جائے کہ اس سے ایک بچہ بھی چھین لیا جائے. اس کے بعد اس کے جو 3 بچے رہ گئے ہیں ان کو بھی اسی مینٹل ٹراما سے گزرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. ان کی بیوی جو ہے وہ ایک انتہائی مینٹل ٹراما سے گزر رہی ہے, وہ بہت بیمار رہتی ہیں. میاں عباد فاروق کو اس قدر حبس بیجا میں رکھا گیا ہے, ان پہ اتنا پریشر ڈالا گیا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کرو. دیکھیں, دہشت گردی کی دفاعیں اگر لگانی ہیں آپ لوگوں نے, دہشت گردی کی دفاعیں کور کمانڈر ہاؤس کے روڈز پہ چلنے سے تو کوئی دہشت گرد نہیں ہو جاتا نا. اور جو CCTV فوٹیجز وغیرہ جو بھی دکھائی گئی ہیں اس میں بھی ایسا کوئی پروف نہیں ہے کہ ہی از کنوکٹڈ. تو میری چیف جسٹس پاکستان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جلد از جلد یہ بینچ بنائیں, کیونکہ اس قدر شدید گرمی میں رکھا گیا ہے ان سب کو. جتنے بھی ملٹری کسٹڈی میں لوگ ہیں ان کو اتنی شدید گرمی میں رکھا گیا ہے کہ ملاقات کرنے گیا تھا اس دن, 2 گھنٹے وہاں پہ مجھے ویٹ کروایا گیا, اور 2 گھنٹوں میں لائٹ بھی نہیں تھی وہاں پہ. تو آپ یہ سوچیں, ہمیں تو پھر جو ہے وہ کھول کے رکھا گیا, ان کو اس قدر برے حالات میں رکھا گیا کہ وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کھلے عام کی جا رہی ہے. ہم ملک پاکستان کے شہری ہیں. میاں عباد فاروق ایک PhD ڈاکٹر ہے, محب وطن پاکستانی ہے, پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا.
اگر آپ ہر محب وطن پاکستانی کو کچھ کرنے کی یہ سزا دیں گے تو کل کو کوئی محب وطن پاکستانی پاکستان میں رکنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو میری یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی جتنے بھی ملٹری کسٹڈی میں لوگ ہیں, اگر ان پہ کوئی سزا, اگر ان کو ٹرائل مکمل ہو چکا ہے, اگر وہ کنوکٹڈ ہیں تو ان کو سزا دیں اور ان کو سول کورٹس میں لے کے آئیں نا. سول جو لوگ ہیں ان کو سول کورٹس ان کے لیے بنائے گئے ہیں, ان کے حقوق, ان کے جو جتنے بھی گناہ ہیں وہ سول کورٹس دیکھے. ملٹری کورٹس میں ملٹری کے لوگوں کے ٹرائلز دیکھے جاتے ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی سزا دی جانی ہے یا اگر ان کو رہا کیا جانا ہے تو وہ جلد از جلد کیا جائے, کیونکہ 13 سے سمر ویکیشن سٹارٹ ہو رہی ہیں. کیونکہ پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے ہمارے ججز کو بھی جو ہے وہ گرمی لگتی ہے. تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جلد از جلد اس کا بینچ بنایا جائے چھٹیوں سے پہلے, تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے گھر آ سکیں, اپنے پیاروں کے پاس اپنے بچوں سے مل سکیں, جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں سے مل سکیں, جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائیوں سے مل سکیں. میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جلد از جلد انصاف کا بول بالا ہو.